الحمد لله الذي لم يزل عالما كثيرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من ركوب نجمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. سامعین محترم، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم جمعہ المبارک کی ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. حاضرین محفل، پوری کائنات میں گردش لیل و نہار میں ارض و سما کی رنگینی اور رعنائی میں خالق کی ارض و سما نے نسبتوں کے ساتھ نظام کو قائم اور دائم فرمایا ہے کہ جس بندے کی نسبت اگر عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہوگی اللہ رب العزت اسے مقام بھی اتنا ہی نرالا عطا فرمائے گا. اگر ایک حقیر چیز کی نسبت کسی اعلیٰ چیز سے ہو جائے اللہ رب العزت اسے حقیر نہیں رہنے دیتا، اسے بے مثال بنا دیتا ہے. اگر مٹی کا وہ ذرہ جو ہمیں ناقص نظر آتا ہے، کمتر نظر آتا ہے، اگر یہی مٹی شہر محمد عربی کی ہو، شہر مصطفیٰ کی ہو، دربار رسول کریم کی ہو، مدینہ الرسول کی ہو، مدینہ منورہ کی ہو، اللہ رب العزت اس مٹی کو عام مٹی نہیں رہنے دیتا، خاک شفا بنا دیتا ہے، آنکھوں کا سرما بنا دیتا ہے، دلوں کی رونق اور رعنائی بنا دیتا ہے. گویا معلوم ہو گیا کہ نسبت زمین کو بھی وقار دیتی ہے، زمان کو بھی وقار دیتی ہے. نسبت مکین کو بھی معتبر بناتی ہے، مقام کو بھی بے مثال بناتی ہے. اور یہ مسلمہ اصول ہے اور یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. اگر نکرہ کی نسبت معرفہ سے ہو جائے وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. اسی طرح کسی عام چیز کی نسبت کسی خاص چیز سے ہو جائے وہ عام نہیں رہتی، وہ بھی خاص بن جاتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا کہ مکان کی عظمت اس کے مکین سے ہے. اگر اس کا مکین شان والا ہوگا، جہاں پر اس کا احترام ہوگا، اس کی نسبت کے صدقہ سے اس کے مکان کا بھی احترام ہوگا. اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا عظیم المرتبت رتبہ عطا فرمایا. آپ دیکھیے کہ ایک ہی بھٹے کی اینٹیں ہیں، نکلنے کا محل ایک، مقام ایک، جگہ ایک. چند اینٹوں کو عام گلی پر لگا دیا گیا، ان اینٹوں میں سے چند اینٹوں کو کسی مسجد کے فرش پر لگا دیا گیا. اب اللہ نے قاعدہ بدل دیا، قانون بدل دیا، نظام قدرت بدل دیا. اب جو عام گلی پر لگنے والی اینٹیں ہیں وہاں پر کوئی بغیر جوتی کے چل نہیں سکتا. جو مسجد کے فرش پر لگنے والی اینٹیں ہیں وہاں پر کوئی بھی جوتی سمیت قدم نہیں رکھ سکتا. آپ نکلنے کی جگہ ایک ہے، بٹا ایک ہے، مٹی ایک ہے، محل ایک ہے، صرف نسبت نے ان کا قاعدہ تبدیل کر دیا ہے. نسبت نے ایسا وقار عطا کیا، ایسا وقار عطا کیا کہ ایک عام گلی کے ساتھ منسوب ہو گئی، دوسری اللہ کے گھر کے ساتھ منسوب ہو گئی. بالکل اسی طرح بندہ خاکی ہوتا ہے، بندہ عام ہوتا ہے، بندہ گناہگار ہوتا ہے، بندہ سیاہکار ہوتا ہے، بندہ خطا کار ہوتا ہے. لیکن جب وہی بندہ محمد عربی کی محبت کا جام پانے کے لیے، آقا کملی والے کی محبت کی معرفت پانے کے لیے جب مرشد کامل سے سچے دل کے ساتھ اپنے دل کی دنیا کو وابستہ کرتا ہے، اللہ اس کے ناپاک دل کو بھی اپنی محبت سے پاک فرما دیتا ہے. اللہ ایسا پاک کرتا ہے، ایسا پاک کرتا ہے، بندہ مومن
ان کا دل ہوتا ہے اللہ کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے. اور جسے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قلب المومن عرش اللہ. اے میرے غلاموں غور سے سن لو, ظاہری طور پر تمہیں یہ عام بندے کا دل لگتا ہے یہ اللہ کی جلوہ گاہ ہے, یہ اللہ کا عرش عظیم ہے, اللہ کا عرش معلیٰ ہے. اب غور طرف بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنے مرشد کامل کا غلام بن گیا وہ محمد عربی تک پہنچ گیا, اس لیے کہ پیر کامل نگاہ فیض کے موتی لٹا کر نچھاور کر کے اپنے مرید کے دل کو جب اس قابل سمجھتا ہے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر محمد عربی تک لے جاتا ہے. پھر جب وہاں تک رسائی ہو جائے, میرے آقا کملی والے کا وسیلہ مل جائے, پھر اللہ بھی قبول فرما لیتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے یہ فرمایا محمد سے نسبت بڑی چیز ہے, خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. تکبیر. دنیا کی دولت طلب کرتے ہیں, دنیا کی دولت پر ناز کرتے ہیں. علامہ اقبال حکیم الامت یہ فرماتے ہیں کبھی محمد عربی کی نسبت کی دولت مانگ, کبھی یہ نعمت عظمیٰ مانگ, کبھی یہ تڑپ مانگ, کبھی یہ سود اور گداز طلب کر. یہ وہ دولت ہے جو ہر نعمت سے بڑھ کر ہے, ہر خزینے سے بڑھ کر ہے, ہر اعلیٰ چیز سے بڑھ کر ہے. جسے یہ نعمت مل گئی اس کے دونوں جہاں سنور گئے. دنیا کی دولت تو دنیا میں نفع دے گی, محمد عربی کی نسبت کی دولت ایسی دولت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی, قبر میں بھی کام آئے گی. دنیا کی دولت کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتی, محمد عربی کی غلامی کی دولت, نسبت کی دولت ایسی دولت ہے جو قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے. یہ ایسا خزینہ ہے, ایسا محبتوں کا گنجینہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے, قبر میں بھی ساتھ دفن ہوتا ہے. پھر میدان معاشر میں ہم اٹھیں گے اسی نعمت کے سائے میں اٹھیں گے. اور یہ نعمت ملتی ہے مرشد کامل کی محبت کے ذریعہ سے. پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے ان کی جتنی بھی امتیں تھیں, ان کے امتی جب بھی گناہ کرتے وہ گناہ ان کے چہرے سے عیاں ہوتا, ان کے ماتھے کی پیشانی سے ظاہر ہوتا, ماتھے کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے گھر کے دروازے کے باہر لکھ دیا جاتا اس نے فلاں گناہ کیا ہے. لوگ اس سے نفرت کرتے, دور بھاگتے کہ یہ نافرمان ہے, کہیں ہم بھی عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. لیکن جب باری آئی آقا محمد عربی کی, حبیب پروردگار کی, آقا کملی والے کی, اللہ رب العزت کی یہ شان کریمی دیکھیے. ہم نہ جانے خلوت و جلوت میں کتنے کتنے گناہ کرتے ہیں. یہ محمد عربی کی نسبت کا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ ہر عذاب کو ٹال رہا ہے, ہر عذاب کو دور فرما رہا ہے, ہر آفت سے اللہ نے بچایا ہوا ہے, ہر مصیبت سے دستگیری عطا فرمائی ہے, نجات عطا فرمائی ہے. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. جب صحابہ نے عرض کی آقا پہلے نبیوں کی جو امتیں وہ گناہ کرتی تھی ان کے چہرے بگڑ جاتے, ان کے چہرے جو تھے وہ ایسے بھیانک ہو جاتے, لوگ ان سے ڈرتے, وہ بدنام ہو جاتے دنیا میں. آپ بھی دعا کیجئے یہ بھی نافرمان ہیں, یہ بھی نافرمانی کرتے ہیں. ابھی میرے آقا خاموش ہے, جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے نبی میں عذاب کیسے نازل کروں, یہاں پر تیرے قدمین شریفین لگے ہوئے ہیں, یہاں پر تیرے قدموں کی برکت ہے, اس سرزمین کی نسبت تیرے وجود پاک کے ساتھ ہے, یہاں پر تیرے نغمات لاہوتی کی صدا سنائی دیتی ہے, یہاں پر تیرے مقدس مبارک سانسوں کی خوشبو عنبر بار وہ ہمیں سمجھائی دیتی ہے. گویا معلوم ہو گیا اللہ رب العزت نے نسبت کی برکت کی وجہ سے کائنات کا سارا نظام تبدیل کر دیا. اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں حمام میں گیا, وہاں پر مٹی کو میں نے دیکھا, جب مٹی کو میں پاس گیا, مٹی کے قریب ہوا تو مٹی میں سے خوشبو آنے لگی. میں بڑا حیران ہوا کہ اے مٹی تو ناقص ہے, تو حقیر ہے, تجھ سے کبھی خوشبو نہیں آئی. اس وقت مٹی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی میرے مولا میں نسبت کا قانون جو ہے وہ حضرت سعدی کو بتانا چاہتی ہوں. اس وقت مٹی نے عرض کیا سعدی اگرچہ میں حقیر ہوں, ناقص ہوں, کمتر ہوں, میرا کوئی رتبہ نہیں, چند دن میری نسبت جو ہے وہ گلاب کے پھول کے ساتھ رہی ہے, چند دن گلاب کے پھول کی سنگت رہی ہے, اس کی نسبت رہی ہے, صحبت رہی ہے, مائیت رہی ہے.
بس پھر کیا تھا، گلاب کے پھول کی جو خوشبو ہے میرے اندر صلاحیت کر گئی۔ حضرت سعدی یہ نقطہ اخذ کرتے ہیں، اگر ناقص حقیر کوئی مقام نہ رکھنے والی مٹی چند ہی گلاب کے پھول کے ساتھ رہے، گلاب کے پھول کی خوشبو رت بس جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے مرشد کامل کی محبت ساری زندگی اپنے دل میں بسا کر رہے، اس کا دل پاک کیسے نہیں ہو سکتا؟ صرف کمی جو ہے وہ میرے اور اپنے اندر ہے، میرے اور آپ کے اندر ہے، ورنہ مرشد کامل کا دریائے رحمت، دریائے دودھ و صفا ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ آج اگر مٹی وہ گلاب کے پھول کی نسبت سے چند دنوں میں گلاب کے پھول کا فیض پا لیتی ہے، تو ہم اپنے مرشد کا فیض کیسے نہیں پا سکتے؟ یہ تو ہماری عقل کی کمزوری ہے، ایمان اور یقین کی کمزوری ہے۔ مرشد کامل کا فیض جو ہے ایسا ٹھاٹھے مار رہا ہے، اگر کوئی جھولی پھیلائے اس کی جھولی بھر جاتی ہے، اگر کوئی جبین نیاز خم کرے اسے اعلیٰ رتبہ مل جاتا ہے، اس لیے کہ مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکا، نوے نوے نہ یار بنائیے بانگ کمینیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان۔ یہ عاشقوں کا عقیدہ ہے، اور عارف کھڑی شریف نے یہ فرمایا، مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکا، نوے نوے نہ یار بنائیے بانگ کمینیاں لوکا۔ کہ ہر بندہ جو ہر کسی کے پاس جاتا ہے، ہر دروازے پر جھک جاتا ہے، ہر کسی کو اپنا رہبر مان لیتا ہے، وہ بندے کے خاندانی ہونے کی اور بندے کے عقل مند ہونے کی، عقل سلیم ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ کامل مرید، سچا مرید، صادق الیقین مرید وہ ہے جس کا یقین اپنے مرشد کی اس ذات پر ہو جس کے ہاتھوں میں اس نے ہاتھ دیے ہیں، اور اس کا یہ یقین گواہی دیتا ہے کہ میں مر بھی جاؤں گا لیکن اپنے مرشد کی چوکھٹ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے مرشد کامل کی محبت میں ایسے فنا تھے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے تھے، اور آپ نے اپنی ساری زندگی اپنے پیر کی بارگاہ میں گزاری۔ جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے تھے، رستے میں خضر علیہ السلام ملے، روکا کہ رک جا بہاؤالدین، مجھے تجھ سے کام ہے، ضروری بات کرنی ہے۔ اب لوگ اللہ کے ولی خضر کی تمنا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں خضر کا قرب ملے، بہاؤالدین کو خود خضر ملے، آپ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ دوسری مرتبہ پھر روکا، جب بالکل مرشد کامل کے آستانے کے قریب آ گئے، حضرت خضر پھر آگے آ گئے، آپ بھی رک جاؤ، میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں گا، ایسی چیز بتاؤں گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ فرمایا آنکھیں بند کر لی، آپ نے یہ فرمایا میں نے آنکھیں اس لیے بند کی ہیں کہیں غلطی سے بھول سے بھی میری آنکھ جو ہے وہ تیرے چہرے پر نہ پڑ جائے، اس لیے میں تو ایک ہی خضر کو جانتا ہوں جو میرا پیر کامل ہے، جو کچھ مجھے اس کی بارگاہ سے ملا ہے تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ مجھے تو اپنے مرشد کی ذات پر یقین ہے، اگر میں خدا تک پہنچوں گا تو اپنے پیر کے ذریعہ سے پہنچوں گا، مجھے کسی خضر کی کوئی تمنا نہیں۔ جب پیر کی بارگاہ میں گئے، مرشد کامل نے مسکرا کر دیکھا، فرمایا بہاؤالدین تمہیں رستے میں خضر ملے تھے، تم نے کوئی توجہ نہیں دی۔ آپ نے اپنا سر جو ہے مرشد کامل کے قدموں میں رکھ دیا، عرض کرنے لگے حضور جس کو آپ جیسا خضر ملا ہو وہ کسی اور کی طرف کیوں دیکھے، کسی اور کی طرف آنکھ کیوں اٹھائے؟ پھر آپ نے بہاؤالدین کو سینے سے لگایا، آپ نے یہ فرمایا بہاؤالدین تم فنافی شیخ کے منصب پر فائد ہو، جاؤ دنیا قیامت تک تیری قبر کا بھی احترام کرے گی۔ تو یہ ہے مرشد کامل کی محبت کا صدقہ، جو ایک در کے ہو گئے اللہ نے انہیں عظمتیں عطا فرمائی۔ اور آپ مولانا روم کا یہ فرمان دیکھیے، آپ نے یہ فرمایا اگر وفاداری سیکھنی ہے کتے سے سیکھو، اگر اسے بھی سوکھی ہوئی روٹی کی ملنے کی امید ہوتی ہے تو اپنے مالک سے ملنے کی امید ہوتی ہے۔ کیا انسان کتے سے بھی بدتر ہے کہ وہ در بدر جاتا ہے؟ جو ایک در کا ہو جاتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے، جو در در جاتا ہے ہر کسی کے سامنے جبین نیاز جھکاتا ہے، ہر کسی کی قدم بوسی کرتا ہے، جو اپنے مرشد کامل پر پکا یقین نہیں رکھتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا کے کوئی منصب پانے میں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، حقیقی منصب اللہ کی محبت کا ہے جو صرف اس پیر کے صدقہ سے مل سکتا ہے جس کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیے ہیں۔ اس لیے اپنی خوش نصیبی پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی رحمت کاملہ پر، اللہ رب
العزت کا احسان مند بنے. اللہ نے ہمیں حضور قبلہ عالم مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ گیلانی پیران پیر پوترا رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نسبت آپ کی غلامی عطا فرمائی کہ جنہوں نے اپنی نگاہ فیض ڈالی لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر کے نور سے منور کر دیا. تو اتنا کامل مرشد پیران پیر پوترا حضور غوث پاک کے گھرانے کی غلامی قادری نسبت یہ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا ہے. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا احسان مانیں. اور آج کے دور میں یہ بڑی ضرورت ہے. ہمارا ملک وطن عزیز اس کی سالمیت کے لیے اس کی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں, اخوت کا جذبہ بیدار کریں. میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھیں کہ آپ نے آج تو ہم ایک دوسرے کا مسلک برداشت نہیں کرتے. میرے آقا نے تو یہ حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کا مسلک تو ایک طرف رہا, یہ مسلک کی تقسیم تو بعد میں ہماری خود ایجاد کردہ ہے. میرے آقا نے یہ فرمایا کسی بھی مذہب کا بندہ ہو, کسی بھی دین کا بندہ ہو, تم اس کے دین کا بھی احترام کرو, اس کی کتابوں کا بھی احترام کرو. پھر میرے آقا نے یہ فرمایا تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو, وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے. یہ میرے آقا کا وہ نظریہ حیات ہے جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. آج ہم ایک دوسرے کا مسلک ایک دوسرے کا عقیدہ برداشت نہیں کرتے. آج اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے. اتحاد بین المسالک وہ ایک طرف رہا, اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے, اتحاد بین المذاہب کی ضرورت ہے. آج ہمارا یہ حق بنتا ہے. ایک مرتبہ عیسائیوں کے گرجے کی چھت گر گئی بارش کی وجہ سے, وہ سارے کے سارے بڑے پریشان تھے. اب ہم اپنی عبادت کہاں پر کریں گے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ انہیں دعوت دو, وہ مسجد نبوی میں آئیں, یہاں پر آ کر کھل کر اپنی عبادت کریں. اور یہ جو ہمارا پاکستان کا آئین ہے اس میں بھی یہ موجود ہے, قانون ہے کہ جو بندہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو, جس دین سے تعلق رکھتا ہو, ہر بندے کو یہ کھلی اجازت ہے کہ وہ اپنے دین کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کر سکتا ہے. اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ایک دوسرے کے مسلک کو بھی برداشت کریں, ان کے عقائد کو بھی برداشت کریں. ہمارے دین نے ہمیں تحمل کا درس دیا ہے, برداشت کا درس دیا ہے, کبھی بھی شدت پسندی کا درس نہیں دیا. اگر ہم ایک دوسرے کے مسلک کو برداشت کریں گے, ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کریں گے, تو پھر ہمارا ملک وطن عزیز وہ امن کا گہوارہ ہوگا. یہ وطن عزیز بنا ہی کلمے کی بنیاد پر ہے. اور میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے جتنے بھی بندے ہیں سب سے پہلے میرے آقا کی سیرت طیبہ دیکھیے کہ میرے آقا کو اللہ رحمت للمسلمین بھی بنا کر بھیج سکتا تھا. اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے, پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. اور انسانوں میں صرف مسلمان نہیں آتے, انسانوں میں غیر مسلم بھی آتے ہیں. اس لیے آج کے دور میں یہ ضرورت ہے, یہ جو طرح طرح کی بے ادبیاں, یہ جو توہین قرآن کا الزام لگا کر, یہ جو اور چیزیں ان کو ہوا دے کر جو ہمارے شاعر اسلام ہیں ان کی ناموس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بین الاقوامی طور پر ملکی سطح پر پاکستان کی بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے. ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں, اپنا تزکیہ نفس کریں. جتنے بھی عیسائی ہیں, یہودی ہیں, جتنے بھی اقلیتیں ہمارے پاکستان میں بسنے والی ہیں, ان کے عقائد کا, ان کے نظریات کا ہر مسلمان تحفظ بنے. میرے آقا نے یہ فرمایا جس کسی نے کسی غیر مسلم کی جان, مال اور عزت پر حملہ کیا, کل قیامت والے دن محمد عربی کا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا. اس لیے اتنی بڑی وعید ہے. تو اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم تمام غیر مسلم جو طاقتیں یہاں پر موجود ہیں, جو قوتیں ہیں, جو اقلیت ہمارے بھائی موجود ہیں, ان کے ادیان کا بھی احترام کریں, ان کے مذاہب کا بھی احترام کریں, ایک دوسرے کے مسلک کو تحمل کے ساتھ برداشت کریں. اور ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہ عقیدہ سکھایا ہے کہ اپنا عقیدہ نہ چھوڑو اور کسی کی عقیدے کو نہ چھیڑو. یہ وہ نظریہ حیات ہے, جو بندہ اس کو اپنا لے وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. ہم طرح طرح کے مسائل, قبر میں نہ کسی کے عقیدے کا سوال ہوگا, نہ کسی کے مسلک کا سوال ہوگا, نہ کسی کے نظریے کا سوال ہوگا. قبر میں سوال ہوگا توحید کا ہوگا یا محمد عربی کی نبوت کا ہوگا یا نماز کا ہوگا. کسی کا نہ مسلک پوچھا جائے گا کہ یہ کون
کون مسلک رکھتا ہے، کون عقیدہ رکھتا ہے، صرف اللہ کی توحید کا اور محمد عربی کی نبوت کا سوال ہوگا۔ اس لیے جن چیزوں کا آگے سوال ہی نہیں ہونا، ان بحثوں میں پڑھنا، اپنے دماغ کو بھی فضول طور پر ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے، اخوت پیدا کرے، اتحاد بین المذاہب، اتحاد بین المسلمین کی آج ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر مسلمان اتحاد کے طور پر اپنا کردار ادا کرے، پھر ہمارا وطن عزیز جو ہے امن اور سالمیت کے ساتھ اللہ کے لطف و کرم کے ساتھ آباد رہے گا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔